تو جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، مختصر ان کا تعارف کراتا ہوں۔ یہ جبریل علیہ السلام کا اصل نام عبداللہ ہے، ان کو جبریل کہتے ہیں، عبداللہ، ان کا اصل نام عبداللہ ہے، جبریل ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، یہ ہواؤں اور لشکروں کے سرکردہ ہیں۔ جب اہل حق کہیں جاتے ہیں اللہ کی راہ میں تو جبریل علیہ السلام ان کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ جبریل علیہ السلام ہیں، کیا شان ہے ان کی؟ حدیث پاک میں ہے کہ ان کے 600 پر ہیں، 600 پر۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس نے بیان فرمایا کہ جو جبریل علیہ السلام ہے وہ بہت خوبصورت ہیں، ان کی پیشانی بڑی چمکتی ہے، ان کے آگے کے دانت بھی بڑے چمکدار ہیں، اور ان کے گھنگریالے بال ہیں۔ سر کتنا بڑا ہے ان کا؟ اس زمانے میں غوطہ نام کا کوئی شہر تھا جو دمشق کے بازو میں تھا، تو حدیث پاک میں ہے کہ غوطہ جتنا بڑا شہر ہے اتنا بڑا جبریل کا سر ہے، اتنا بڑا جبریل علیہ السلام کا سر ہے، اور 600 پر ہے۔ اس میں سے صرف وہ 2 پر پھیلاتے ہیں تو پوری دنیا ان کے پروں میں سمٹ آتی ہے، مشرق و مغرب سمٹ جاتے ہیں، اور اس طرح کے ان کے 600 پر ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں تمہیں تمہاری اصل حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کتنے خوبصورت ہو۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ چاندنی رات ہو، آپ بقیع الغرقد میں تشریف لائیں، یعنی جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، آپ غرقد میں تشریف لائیں چاندنی رات میں اپنا آپ کو دکھا دوں گا۔ تو حضرت جبریل جب تشریف لائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا، اللہ اکبر۔ صاحب در منصور لکھتے ہیں کہ جبریل نے اپنے پروں کو کھولا۔ ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا جبریل جب اپنے پروں کو کھول رہے تھے ایسا لگتا ہے کہ جب مور ساونوں میں کس طریقے سے خوش ہو کر اپنے پروں کو کھولتا ہے، تو جبریل نے اپنے 600 پروں کو اللہ اکبر کس طرح کھولا ہوگا۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ جبریل کے پروں پر موتی ٹکے ہوئے ہیں اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو جبریل نے اپنے پروں کو کھولا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا آپ دکھا دیا۔ سرکار نے جبریل علیہ السلام کا حسن دیکھا۔ یہاں تک تو یہ بات جب وہ مکمل ہوئی، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں اس کے بعد آگے کی ایک بات، کیا جب جبریل نے اپنا آپ حضور کو دکھا دیا اور میرے سرکار نے جبریل کو دیکھ لیا کہ جبریل کی حقیقت کیا ہے، جبریل کا اصل حسن کیا ہے، جبریل کی اصل شکل کیا ہے، تو جبریل نے اس کی یا رسول اللہ ہم نے تو اپنا آپ بتا دیا، یا رسول اللہ آپ بھی اپنا آپ بتا دیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا جبریل تو نہیں دیکھ سکتا۔ تھکے تھی روح لمی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ ہمارے امام اہل سنت اعتقاد الاحباب میں فرماتے ہیں جبریل صرف ہمارے آقا کا خادم ہے بس، اور مخلوق میں وہ کسی کا خادم نہیں ہے۔ جبریل امین صرف ہمارے آقا کا خادم ہے اور کسی کا خادم نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں جو سید الملائکہ ہے وہ خادم مصطفیٰ ہے۔ بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں، جبریل وہ ہیں جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن شب معراج مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں پر اپنی پیشانی رکھتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے نبی کی معرفت ہی نہیں پتا، اتنی خوبصورت ہے تو کائنات نبوت کے حسن کا عالم کیا ہوگا، اور کائنات نبوت میں بھی خلاصہ کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہوگی، جن کی پیشانی پر تلوے، جن کے تلووں پر جبریل علیہ السلام کی سید الملائکہ کی پیشانی ہے، اور جب یہ پیشانی تلوے مصطفیٰ پر آتی ہے تو میرے امام کے تخجلات کے اندر ایک تموج پیدا ہوتا ہے، اور پھر قرطاس پر یوں بات آتی ہے کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ ذرا غور کریں یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ کاش کہ ہمیں نبی کی معرفت نصیب ہو کہ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ جبریل علیہ السلام کیا ہے، اتنا عظیم جبریل بدر کے دن مصطفیٰ جان رحمت کا سپاہی بن کر آ گیا۔ یہ شان مصطفیٰ جان، محبوب اگر تسبیح کرے تو فرشتے بھی تسبیح کر رہے ہیں، اور محبوب اگر ہاتھ میں ہتھیار تھام لے خدا کے لیے
تو وہ فرشتے جنہیں قتل سے اور لڑائی جھگڑے سے نفرت ہے، اللہ اکبر، جب محبوب میدان میں آئے تو فرشتے بھی، اور صرف فرشتے نہیں بلکہ سید الملائکہ بھی میدان میں آ جائیں۔ یہاں پر مجھے سید الملائکہ سے متعلق ایک بات یاد آ رہی، توجہ کر لیں، میں بس اب بات اینڈ کو پہنچا رہا ہوں، شاید میں چاروں کا ذکر نہ کر سکوں لیکن اینڈ کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ جبریل علیہ السلام 5000 فرشتوں کو لے کر کے بدر میں آئے، اور جن کو جہنم میں پہنچانا تھا پہنچا دیے، جن کی مدد کرنی تھی کر لی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بدر کے بعد جب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں حضور ہنسے، جیسا کہ ہنسنا ان کی شان کے مطابق ہے، شان معصومیت کے ساتھ حضور ہنسے۔ تو صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے تھے اپنی شان معصومیت کے ساتھ؟ تو سرکار نے فرمایا ایک منظر میں دیکھ رہا تھا، اس پہ میں ہنس دیا۔ ذرا دیکھ لے اتنا بڑا جبریل کس طرح سے خادم مصطفیٰ جان رحمت ہے، ہائے ہائے، کس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے برابر وہ ہمارے برابر۔ جبریل کا نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے بھائیو، شریعت کا مسئلہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، انبیاء کے نام پر، صالحین کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو، فرشتوں کے نام پہ مت رکھو۔ تو جب جبریل کا نام تجھے نہیں مل سکتا تو وہ مخدوم جبریل ہیں، ان کے برابری کی بات انسان کیسے کرتا ہے؟ اللہ کی پناہ ہے، غور فرمائیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے میں ہنس دیا۔ کیوں ہنسے؟ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ نماز میں بھی کسی طرح حضور کو تکنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ ادا ہے جس کی کبھی قضا نہیں ہے۔ سجدوں کی تو قضا ہو سکتی ہے لیکن اس دیدار کی قضا کب ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور کیوں اسے فرمایا؟ ایک منظر دیکھا، کیا کہا؟ جبریل کام ختم کر کے جب جا رہے تھے تو دروازے پہ دستک دی آسمان کے، تو ارشاد ہوا کون؟ تو کہا جبریل۔ اب آسمانوں پر تو جبریل کا گھر ہے، سدرہ پر، جبریل سدرہ کے مکی ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام کو کہا گیا کیا آپ میرے محبوب سے پوچھ کر آ رہے ہیں کہ بغیر پوچھے آ رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا مولا میں نے نہیں پوچھا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ پہلے اجازت لو، محبوب اجازت دے تو واپس آنا۔ بھائیوں، گھر سے نکلنے کے لیے بڑوں کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، گھر جانے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے اس اجتماع میں آپ آئے، ہمارے بچے بھی آئے، آپ کے بچے بھی آئے، ہمارے بچوں نے بھی پوچھا کہ اب وہ جائے کہ نہیں اجتماع میں، لیکن آپ نے بھی پوچھا ہوگا گھر والوں سے، ہم بھی اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر آئے ہیں۔ گھر سے نکلنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، گھر جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اجتماع جب چھوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی، تو بولو کوئی گھر پہ فون کرے گا کہ آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا؟ ارے گھر اسی کو کہتے ہیں جہاں اجازت کے بغیر جاتے ہیں، لیکن اور جگہ کا معاملہ اور ہے، محبوب کا معاملہ اور ہے۔ میں نے محبوب کے لیے آپ کو بھیجا تھا، جب تک میرا محبوب اجازت نہیں دے آپ اوپر نہیں آ سکتے۔ جبریل علیہ السلام تو یہ اللہ کے لشکروں کی حفاظت کرتے ہیں۔